مسیح یسوع کے پاک فتامان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج پھر ہمیں آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع بخشا۔ کلام اقدس میں ہم پڑھتے ہیں پہلا سلاطین اور اس کا 17 باب اور اس کی پہلی آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام اقدس میں سے آج ہم مقدس ایلیا نبی کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ایلیا کے لفظی معنی ہے یہوہ خدا ہے، یہوہ خدا ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے یہ ان کی رہائش گاہ جو ہے تشبی جلاد کے ایریا میں ہے، اور ان کی عمر 57 برس تھی، اور انہوں نے 27 برس تک خداوند کے نام کی منادی کی، اور بائبل مقدس میں ان کا ذکر 113 مرتبہ آیا ہے، اور یہ یردن کے جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بال تھے، اور چہرے پر اور کمر پر انہوں نے کمر پر پٹکا باندھا ہوتا تھا۔ اور ایلیا نبی کے تعلق سے کلام اقدس میں مرقوم ہے کہ ان سے 16 معجزات جو ہیں ان سے رونما ہوئے۔ بعض لوگ مقدس ایلیا نبی کو اڑنے والا نبی بھی کہتے تھے، یعنی کہ خدا کا روح انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ میں لے جاتا اور وہاں خدا اسے استعمال کرتا۔ اور اسی نبی کے تعلق سے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یہ آسمان سے آگ کو نازل کروا لیتا تھا۔ اور اخیاب کے ایک بار کا ذکر ہے کہ اخیاب بادشاہ جو تھا، اس کے 100 جو لوگ تھے ان کو آسمان سے آگ منگوا کے انہوں نے بھسم کروا دیا، اور اسی طرح بیلوں کو جو ذبح کر کے آگ پر رکھا گیا تھا، اور پجاریوں کو بال کے پجاریوں کو کہا گیا کہ تم اپنے دیوتا کے لیے ماتم کرو اور جگاؤ تاکہ وہ آپ کے لیے یہ معجزہ کرے۔ لیکن آسمان سے خدا کے بندہ مقدس ایلیا نے آگ نازل کروائی، اور اس بیل کو اور لکڑیوں کو اور اس تمام کھالی کو انہوں نے آسمانی آگ میں بھسم کر دیا۔ یہی مقدس ایلیا نبی ہے جو بڑے دلیر تھے، اور بڑے یہ دلیری کے ساتھ خدا کی خدمت کو سر انجام دیتے تھے۔ یہ اس دور کے موجودہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس کا نام اخیاب تھا، اور اس کی بیوی کا نام ارزبل تھا، اور ان کو کہا کہ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ آسمان بند کر دے گا اور زمین پر اس کے بعد بارش نہ ہوگی۔ اور جب خدا کے بندہ ایلیا نبی نے یہ بات کہی تو 3.5 سال تک آسمان بند رہا اور بارش نہ برسی۔ اور جب خدا کے کہنے سے یہ کریت کے نالہ جو یردن کے پاس تھا وہاں پر چلے گئے، اور 1 سال تک وہاں ٹھہرے رہے، اور وہاں جب تک وہ یہ ٹھہرے رہے خدا نے کووں کے ذریعہ سے اپنے بندہ ایلیا کو کھانا کھلایا، روٹی بھجوائی، اور گوشت بھی خدا اس کے لیے مہیا کرتا رہا۔ لیکن جب کریت کا نالہ خشک ہو گیا تو خدا نے اپنے بندہ مقدس ایلیا نبی کو سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا، اور جب اسے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا، تو وہ بیوہ جو خاتون تھی وہ پانی لینے کے لیے جب گئی تو اس نے کہا برائے مہربانی کر کے اپنے ہاتھ میں 1 روٹی کا ٹکڑا بھی لیتی آنا۔ اس نے کہا میں لکڑیاں چن رہی ہوں، اور 1 مٹکی میں تھوڑا سا آٹا ہے، اور میں بھی وہ 2 چپاتیاں بناؤں گی، میں بھی کھاؤں گی اور میرا بیٹا، اور اس کے بعد
ہم مر جائیں گے۔ تو خدا کے بندہ نے کہا کہ تو میرے لیے کھانا تیار کر کے لا، اور جب اس نے کھانا لے کر آئی، اور کلام بیان کرتا ہے کہ نہ تو اس کے بعد آٹے کی مٹکے سے آٹا ختم ہوا، اور نہ چکی سے کپی سے تیل ختم ہوا، اور 2 سال تک خدا کا بندہ مقدس ایلیا وہاں رہے، اور اسی دورانیے میں اس بیوہ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور مقدس ایلیا اس بچے کو زندہ کرتے ہیں، اور کلام اقدس میں مقدس ملاکی نبی مقدس ایلیا کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس دھرتی پہ آنے والے ہیں، اور خدا یسوع المسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا کہ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ یاد رکھیں کلام اقدس میں خدا کے بندہ مقدس یعقوب رسول نے کہا تھا ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ مقدس ایلیا نبی کی خدمت کا اگر ہم ایریے کو دیکھیں، رقبے کو دیکھیں، ایریے کو دیکھیں، تو یہ ججال، بیت ایل اور یرو کا ایریا تھا، اور مقدس ایلیا نے جسمانی موت کا مزہ نہیں چکھا، یہ مرے نہیں تھے، بلکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، اور ان کے ایک شاگرد تھے جس کا نام الیشا، اور الیشا کے تعلق سے لکھا ہے کہ الیشا کو جب انبیاء زادوں نے بتایا کہ تیرا استاد تجھ سے جدا ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا تم چپ رہو، میں جانتا ہوں، اور وہ اس کے پیچھے رہا تاکہ اس کی روح کا دگنا حاصل کریں۔ اور کلام بیان کرتا ہے بائبل مقدس میں جب یہ دونوں یردن کے ایریا میں اس سے گزر رہے تھے، مقدس ایلیا اور ان کے شاگرد مقدس الیشا جب یردن کے پار گئے، تو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور مقدس ایلیا بگولے پر آسمان پر اٹھائے گئے، اور مقدس الیشا نے اس کے بعد اسے پھر نہیں دیکھا، اور وہ چلا کر کہتا رہا آئے میرے باپ، آئے میرے باپ۔ اور مقدس الیشا سے مقدس ایلیا وہ جدا ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے پھر مقدس ایلیا کو نہ دیکھا۔ یہ تھا خدا کے بندہ مقدس ایلیا کے تعلق سے کلام، جو خدا کی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے 27 سال تک اپنی خدمت کو سر انجام دیا، اور وہ اپنے جو خدا کے پیغامات تھے، خدا کی باتیں تھیں، خدا کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اسے درانیے میں وہ بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، بلکہ جو خدا کا روح اسے دیتا، اور وہ اسی ٹائم وہ جا کر بادشاہ تک اس کی خبر گیری کرتا۔ اور آج کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو رامہ کی صورت میں خدا انہیں پیغام دیتا ہے، وہ خدا کے لوگوں تک، کلیسیاؤں پر اور لوگوں پر شیئر نہیں کرتے، اور بزدلی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں ہمیں، جیسے خدا کے بندہ یعقوب نے فرمایا ہے۔ مقدس یعقوب فرماتے ہیں کہ مقدس ایلیا جو تھے وہ بھی ہماری طرح ہی انسان تھے، لیکن وہ گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے خدا کے سامنے سجدہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر ہم خاکسار ہو کر خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اپنی جیسے مقدس یعقوب کہتے وہ بھی ہماری ہم طبیعت انسان تھے، اگر ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ جیسے خدا کے انبیاء کرام میں سیرت آتی ہے، جو خدا کے لوگوں کی سیرت ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایماندار مسیحی بہن بھائیوں،
خدا کے کلام کو بیان کرتے ہوئے آپ کے اندر کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور جا کر اپنے خدا کے نام کی منادی کرے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ رب الفاظ خدا آپ سب کو اس کلام اقدس کے وسیلہ سے برکت دے، اور آپ کو جرأت اور دلیری اور بہادری دے، تاکہ خدا کے کلام کی عمدہ اور عمیق باتوں کو زیادہ جانوں تک پہنچا سکیں۔ یاد رکھیں، آپ ہی وہ برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے تعلق سے خدا انتظار کر رہا ہے کہ جاؤ ساری